ہاں آج خاص رات ہے، نامہ اعمال تبدیل ہونے کی رات ہے. یہ نامہ اعمال کا پہلا صفحہ ہے، یہ شروع ہو گیا آج عصر کے بعد سے. ماشاءاللہ 6 رکعت نوافل، سورہ یاسین کی تلاوت، کل شریف کی تلاوت ہے جی، تلاوت قرآن، توبہ، صدقہ دینا، یہ سارا کچھ کر کے یہ آج کا رسول آئے بیٹھے ہیں. ہاں جس کو پتا نہیں تھا ٹھیک ہے. تو یہ آج اس مبارک گھڑی میں سنیں اماں کی بات، مومنین کی ماں حضرت اماں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کیا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا. میری باری تھی، میں نے بستر پہ نہ پایا. میرے حجرے میں تشریف رکھتے تھے، میں نے بستر نہ پایا تو میں آپ کو تلاشنے کے لیے باہر چلی. میں دیکھتے دیکھتے بقیع غرقد میں پہنچی. میں نے دیکھا کہ بقیع پاک میں ہے اور رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمیرہ کیا تو سمجھتی تھی کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیرے معاملے میں توجہ نہیں کریں گے، کمی کریں گے؟ نہیں. فرمایا بے شک اللہ پاک شعبان کی 15ویں شب اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. بس اعلان ہوتا ہے سحری تک، ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی صحت چاہنے والا اس کی بیماریاں دور کر دی جائے، ہے کوئی رزق چاہنے والا اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی حقاضہ، ہے کوئی. یہ آوازیں مسلسل آتی ہیں. جب سحری کا وقت ہوتا ہے، طلوع فجر ہوتی ہے، پھر یہ آوازیں بند ہوتی ہیں. فرمایا کہ اللہ پاک اس رات بنی قلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اور بنی قلب عرب کا وہ قبیلہ ہے کہ جس میں بکریاں بہت پالتے ہیں. ایک بکری کے کتنے بال ہیں؟ فرمایا بنی قلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. یہ اللہ کے حبیب، ہمارے طبیب، ہمارے بیمار دلوں کے طبیب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی، اعلان فرمایا. کیا شان ہے. اس فرمان کو سن کے گناہگاروں کی امید بند گئی. ہمارا بھی کام ہو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بنو قلب عرب کا ایک قبیلہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے. سبحان اللہ. ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کون اس کی کاؤنٹنگ کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا آج کی رات ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر. دعا مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. اور اس لیے تو شاعر نے خوب کہا نا، مایوس نہ ہو کثرت عصیان کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا. دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہوا آجا، مالک تیرا فضل پہ ہے تلا ہوا آجا. یعنی آقا دینے پہ تلا ہوا ہے. تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی رحمت کس قدر بے پایا ہے. یقین مانیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ
صحابہ کرام کے ساتھ جلیل القدر صحابہ جو مجتہد صحابہ ہیں، نبی پاک کے خلفائے راشدین کی کیا شان ہے، صحابہ کا کیا مقام ہے، اہل بیت کی محبت فرض ہے، صحابہ کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ ہاں یاد رکھیے، کس کے صحابہ ہیں؟ کیا بات ہے، کن کے اہل بیت ہیں؟ ہاں یاد رکھیے، عقیدہ بہت ضروری ہے۔ یہ آج قبر کیسے روشن ہو، آج کے اس بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ عقیدہ، قبر میں جاتے ہی عقیدہ پوچھا جائے گا، اعمال بعد میں تلیں گے، پوچھا جائے گا ہے کون تو، اس نئے جہان میں آنے والا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ من ربوں کا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، عقیدہ ہے کس نے دیکھا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ عقیدہ ہے دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ یقین مانیے ایسا روشن مذہب ہے کہ جو فتنہ پرور ہیں، بد مذہب ہیں، گمراہ لوگ ہیں، وہ بھی دین کا نام لیتے ہیں، ایسا مبارک دین ہے یہ۔ اور پھر یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا اس عظمت والی شخصیت کے بارے میں؟ عقیدہ ہے، یہ نہیں پوچھا کتنی ان کی سنتوں پر، ابھی یہ نہیں پوچھا کتنی نمازیں پڑھتا تھا، یہ پوچھا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو صحابہ کے بارے میں جس کا عقیدہ ٹھیک، اس کا عقیدہ ٹھیک، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں یاد رکھیے، یہ مذہبی گیٹ اپ دیکھ کے بندہ کہیں دھوکہ نہ کھا جائے۔ صحابہ، اس لیے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، سلسلہ عالیہ قادریہ کے 41 بزرگ ہیں، آپ نے اعلان فرمایا کہ قرآن و حدیث کا عقیدہ یہ ہے، ہر صحابی نبی، ہاتھ اٹھا کے، ہر صحابی نبی، ہاں جب صحابی کو جنت نہیں مانو گے تو پھر یہ 15ویں صدی کا پیر تیری کیسے بخشش کروائے گا؟ اس لیے جنہوں نے نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان پہ گئے، وہ صحابی ہیں، ان کی کیا شان ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ پاک نے ساری مخلوق کے دل دیکھے ہیں، جن کو پسند کیا ہے میرا صحابی بنایا ہے۔ اللہ پاک نے جن کو پسند کیا ہے اپنے حبیب کا صحابی بنایا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ وہ صحابی ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، نہیں نہیں نہیں، استغفر اللہ، یہ کبھی بھی نہ کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ تو سنیے، آج کی رات مغفرت کی رات، آج کی رات چھٹکارے کی رات، آج کی رات بخشش کی رات، اور آج کی رات اللہ کو راضی کرنے کی رات، آج کی رات نامہ اعمال تبدیل ہونے کی رات۔ پچھلا نامہ اعمال لپیٹ دیا گیا، نیا نامہ اعمال کھل گیا۔ یارو ہمارے نامہ اعمال میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ یہ کافی بڑی تعداد میں ہمارے عاشقان رسول بیٹھے ہیں، بتائیے اگر نامہ اعمال میں نماز قضا لکھا ہوا، اگر گالی گلوچ لکھا ہوا، اگر باپ کی نافرمانی، ماں کے سامنے بک بک کرنے والا نامہ اعمال میں لکھا گیا ہوا، اور نامہ اعمال جمع ہو گیا دفتر میں، کیا کریں گے ہم؟ اب یہ آج کی مبارک رات میں توبہ کی رات ہے، اور الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آپ کے شہر میں یہ نمائندہ اجتماع ہو رہا ہے، کوئی ایسا اجتماع نہیں ہو رہا کہیں، ہاں کرتے ہیں ہمارے عاشقان رسول، مختصر جتنا ہوتا ہے، الحمدللہ ہر شہر میں اتنا بڑا اجتماع ہے، کوٹدو میں، مظفر گڑھ میں، یعنی ہر شہر میں
ये तो मस्जिद पाक में करना था हमारे इंतजामिया ने, मगर मस्जिद पाक के फर्श के हवाले से कुछ मजबूरियां तो हैं, महंगाइयां भी हैं, ये मामलात भी हैं, इसलिए आपको यहां बिठाया कि मस्जिद का मामला कुछ अभी ये ज़ेरे तामीर है। अल्लाह करे आपकी बरकत से बन जाएगी। आज की रात आप दुआएं करेंगे अपने अल्लाह के रास्ते में, यकीनन के सदका देना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला कभी रोड पे थोड़ी बैठा होता है। हाँ, अल्लाह के रास्ते में देने वाला दुनिया में 70 गुना, आखिरत में भी हिसाब होता है। तो आइए जरा सुनते हैं प्यारे प्यारे और मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, ये आज की रात के हवाले से कि तौबा कैसा मुबारक काम है। आप जरा तवज्जो करेंगे तो आपका दिल खुश होगा। तवज्जो करेंगे, सआदतमंद रूह, अक्लमंद, ये जब अल्लाह रसूल की बात हो तो फिर वो तवज्जो से सुनता है। मेरे रब की क्या बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, तुम सब जमा होके तौबा करो। और तौबा कैसी हो? तौबतन नसूहा, पुख्ता तौबा करो। देखिए अल्लाह पाक ने यहां भी पर्दा रखा। ये नहीं फरमाया ओ बेनमाजियों, ओ गीबत करने वाले, गाली गलौज, सूद खाने वाले, मां बाप की नाफरमानी करने वाले। नहीं नहीं, यहां भी फरमाया ऐ ईमान वालो, तुम सब मिलके तौबा करो और पुख्ता तौबा करो। अल्लाह पाक ने पर्दा रखा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने पर्दा रखा है, यानी उनको ईमान वाला फरमाया है। जितने हैं नेक हैं, बद हैं, ईमान वाले सारे तौबा करो। आप जैसे नेक भी, हम जैसे गुनहगार भी, सबको खिताब है। ईमान वालो, मैंने पहले कहा था, जब कहा जाए ऐ ईमान वालो तो बंदा क्या कहे? मैं हाजिर हूं, लब्बैक, मैं ईमान वाला हूं। क्या कहना है? लब्बैक, मैं हाजिर हूं, ईमान वाला हूं। तो अल्लाह का हुक्म है ईमान वालों के लिए। अल्लाह ने पर्दा रखा, इसमें बदकार भी, गुनहगार भी, नेकोकार भी, सब तौबा करो। अल्लाह पाक कितना करीम है कि यहां पर्दा रखा है और तुम सब मिलके तौबा करो। और ये भी पता चला कि गुनाहों से बंदा काफिर नहीं होता। हां, यहां अल्लाह पाक ने ये फरमाया ऐ ईमान वालो, गुनाहगार है, तौबा करे, अपने गुनाहों से तौबा करे, ईमान वापस लौट आएगा। और फिर फरमाया पुख्ता तौबा करो। तवज्जो कीजिए कि तौबा की जरूरत अल्लाह पाक ने सबसे पहले, कि मैं बयान तो कुछ तैयार करके आया था, मगर ये चंद बातें अर्ज करनी है कि सबसे पहले इंसान के दिल को बनाया गया, फिर अनासिर अरबा से 4 चीजों से इंसान के जिस्म को बनाया गया। आग, मिट्टी, पानी, हवा, उन्होंने दिल पे असर किया। और दिल एक लतीफ शय है, इसमें गुनाह करो तो जिस तरह शीशे पे धब्बा लग जाता है, दिल पे भी धब्बा लग जाता है। अगर तौबा करो तो धब्बा मिट जाता है। और फरमाया कि दिल ऐसी चीज है कि बंदा तकवे वाला हो, अपने दिल में अपने रब का दीदार भी कर सकता है। कैसी? ये गोश्त का लोथरा भी नहीं, खून भी नहीं, क्या है? एक लतीफ शाह है दिल। इस दिल को इस आग, मिट्टी, पानी, हवा के असर से बचाने के लिए अल्लाह पाक ने तौबा अता फरमाई। अल्लाह पाक ने, और याद रखिए, जिस दुश्मन से पाला पड़ा है अबुल बशर आदम पाक पे, शैतान ने तो जन्नत पे भी हमला किया था। हाँ, आप भूले हो? क्या कह रहे हो? मस्जिद काबा
नेकी की तरफ वुजू करके आओ। हाँ, किसी कामिल पीर का मुरीद है तो फिर पीर का हाथ होता है, वो शैतान दूर रहता है। नहीं तो शैतान तो जन्नत में भी वार करने से बाज नहीं आया था, मस्जिद में भी वार करता है, ये कुरान पढ़ते हुए वार करता है। पता नहीं कितने लोगों पे अब भी वार कर रहा होगा। उठ यार, उठ यार, तू बैठा है, उठ जा, इसकी बात लंबी हो गई, उठ जा। उसको पता है कि रहमत का दरवाजा खुला है, आजा। असल वो यहां से निकालना चाहता है, वो कहता है ये कैसे आ गया आज। समझे आप बात को। दुश्मन ये इज्तिमा में, वुजू में, इसलिए नमाज में भी धोखा देता है, वुजू में भी धोखा देता है, उसको जहां बन पड़ती है वार देता है। इसलिए हमारे उलमा ने लिखा, खबरदार काबातुल्लाह के अंदर ना जाना। ये जिसको ना समझ आए बाद में हमारे मदनी से पूछ ले, मौलाना सरफराज मदनी हमारे इमाम। काबा के अंदर ना जाना, कभी शैतान फौरन वार करेगा। ओहो, इतने लाख भर के आया तो ये सिर्फ दीवार ईंटों की देखने आया, और मैं सब कुछ गया। कुर्बानी करते वक्त ये धोखा देता है। कुर्बानी जरा बताना, पता लगे ना मलिक साहब की कुर्बानी है, पता लगा असल मकसद खत्म हो गया। और इन्हें से इकबाल कहीं बैठे घर बंजन फैमा के कुर्बानी करना चाह, पता लगा धोखा दिया उसने। कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में माल देने का नाम है। अल्लाह की रिजा की नियत ना थी, कुर्बानी गई। मैं समझाने के लिए थोड़ा सा तमहीदा अर्ज कर रहा हूं। इसलिए फरमाया कि ये शैतान वार करता है, उल्टी तरफ बैठता है कांधे पर, अपनी सूंड कान के जरिए दिल पे अपना असर डालता रहता है, असर डालता रहता है। कामिल पीर का मुरीद है तो बच जाता है, उसको धक्का देता है। और यहां जो अपनी जमात के साथ, तंजीम के साथ, अपने पीर भाइयों के साथ यदुल्लाह है अलल जमात, ये नबी पाक का फरमान है, अल्लाह का हाथ है अपने इस्लामी भाइयों के साथ जो रहे। जो कहे मैं तो सूफी बंदा हूं, बड़ा तकवे वाला हूं, मैं बड़ा कारी हूं, मैं बड़ा बोल सकता हूं, मैं मौलवी साहब हूं, बड़ा मैं खतीब हूं, मैं आलिम हूं, उसको इस तरह हाथ मारता है, इस तरह वार देता है, उसका काम सत्यानाश कर देता है। समझ गए आप? रहेंगे साथ? साथ रहेंगे? हाँ, इंशाअल्लाह हम अपनी दावत इस्लामी के साथ रहेंगे। ख्याल रखना, कहीं चावल की प्लेट पे दाएं बाएं ना जाना, कहीं ईमान ना चला जाए। खुदा ना खास्ता किसी ने सहाबी की शान में कमी की, आले बैत की शान में कमी की, किसी ने औलिया के शान के खिलाफ बोला और तूने सर हिलाया, पता लगा चावल की प्लेट तो मिली, ईमान चला गया। इसलिए कह रहा हूं कि मत छोड़ना अपना मरकज, जितना हो सके यहीं रहना, इत्काफ यहीं करना, नमाज यहीं पढ़ना। नमाज पढ़ सकता है, मगर ख्याल रखना ये अपने इस्लामी भाइयों के साथ रहना। पुरफितन दौर है, सोशल मीडिया पे तबाही फैली हुई है। माज़अल्लाह ये कमीन नबी के असहाब के बारे में राय दे रहे हैं, 15वीं सदी के, जिनको ये पता नहीं कि सर्दियों में इस्तंजा किस तरह किया जाता है, गर्मी में इस्तंजा किस तरह किया जाता है, इनको ये भी पता नहीं है। तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मैं आपका खैर खार हूं, दावत इस्लामी आपकी अपनी तहरीक है। और पीर साहब फरमाते हैं या रसूलुल्लाह कहने वाला है वो दावत इस्लामी वाला है। और आप कभी ऐसा नहीं कहते कि मेरा नहीं, फरमाया ये मेरे मदनी बेटे हैं, ये फरमाते हैं, कितना प्यार देते हैं। तो साहिबों, मैं अर्ज कर रहा था कि फिर जब दिल पे असर करता है, दिल को खाली कराने के लिए शैतान के असर से तौबा की जरूरत है। और जिसने तौबा की वो आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर आ गया। आदम पाक ने तौबा की, आदम पाक ने तौबा की, और जो आदमी है
وہ آدم پاک کے طریقے پہ آئے نا، توبہ کریں. خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بار استغفار کیا. ہم گناہ کرتے جاتے ہیں. ہمارے کیا گناہ ہیں آپ کو نہیں پتا؟ نماز قضا کرنا، جماعت چھوڑ دینا، اذان کا جواب نہ دینا. فرمایا اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کس کی صدا ہے؟ شعائر اسلام میں سے ہے اذان کا احترام. اور فرمایا جو دنیا کے کاموں میں لگا ہے، خش خش کر رہا ہے، خطرہ ہے مرتے ہوئے اس کا ایمان نہ کھینچ لیا جائے. اب بتائیں، کہتا ہے میرا گناہ کیا ہے؟ گانے لگائے، مذاق کر رہا، اذان کا احترام نہیں کیا اس نے. مسلمان ہو کر بھائی کس معاملے کو ہم دیکھیں؟ تو اس لیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، آج کی اس مبارک رات میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے نامہ اعمال کو روشن کرنے کے لیے، اللہ اکبر، آج ہم سب یہ جمع ہوئے کہ اللہ پاک ہمارے حال پہ نظر رحمت فرمائے. بلند آواز سے کہنا چاہیے نا آمین. کیونکہ ہے نا، ادھر سے آواز ہے اور ادھر سے بھی آواز جائے پھر تو بات بنے گی. ہاں، بادشاہ کا دروازہ کھلا ہو اور یہ نہ بولے، صدا نہ لگائے. فقیر صدا لگاتا ہے تو کوئی پیسہ گرتا ہے. بولیے، صدا تو لگانی پڑے گی. اے رب کے حبیبا، اے میرے طبیبا، اے رب کے حبیبا، اے میرے طبیبا، اچھا نہیں ہوتا یہ مریض گناہوں کا. ہمیں صدا بلند کرنی پڑے گی. اس لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، 15 شعبان کے اس روحانی اور اس مبارک اجتماع میں، سالانہ جو اجتماع ہوتا ہے، یہ تشریف لانے والے اسلامی بھائی، توبہ کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ جو شخص، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص توبہ کرے، جو شخص توبہ کرے، توجہ کریں، اپنے گناہوں پہ. توبہ ہے کیا؟ الندم توبتن، ندامت توبہ ہے. نماز قضا ہو گئی، ندامت ہی نہیں ہے. گناہ ہو گیا، شرمندگی نہیں ہے، پسینہ نہیں آیا، تو یہ ندامت توبہ ہے. ندامت توبہ ہے، شرمندگی توبہ ہے. شرمندہ ہو گیا، اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ ندامت توبہ ہے. اور اس نے توبہ کر لی، نماز قضا ہوئی، جماعت رہ گئی، توبہ کی اس نے. فرمایا وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور توبہ کرنے والے میں اخلاص ہے، توبہ کرنے والے میں ندامت ہے، شرمندگی ہے، اخلاص ہے. تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کی توبہ میں اخلاص دیکھ کر اس کے گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسا کریم ہے ہمارا رب، کیسا رحیم ہے ہمارا رب. آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
یہ وہ صحابی کہ سب سے زیادہ حدیث آپ نے روایت کی ہیں. آپ لوگ جو ہیں لوگ کچھ اور کام بھی کرتے تھے، یہ فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دیکھتے رہتے تھے. سرکار جو فرماتے ہیں وہ یاد کر لیتے. ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک قافلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. امام غزالی اس کو روایت کرتے ہیں. مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون نے، قافلہ جب گزرنے لگا تو میں پیچھے پیچھے تھا، اس نے آواز دی کہ اے نبی پاک کے صحابی، مسئلہ بتاؤ کہ جس نے گناہ کیا ہو اور اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا ہو، اس کے لیے کیا سزا ہے؟ صحابی رسول جلال میں آ گئے. فرمایا وہ تو جہنم میں ہے، اس کی یہ جزا ہے. وہ عورت گرنے کی آواز آئی. اتنا کہہ کے آپ چلے گئے، مگر ان کے دل میں کھٹکا تھا کہ میں نے یہ بات کیسے کہہ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، میں نے مسئلہ ان سے پوچھنا تھا. موقع ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تو بھی ہلاک ہوا، تو نے اس عورت کو بھی ہلاک کر دیا. کیا تو نے اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ جو شخص گناہ کرے توبہ کر لے، اگر اس کی توبہ میں اخلاص ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کے بدلے میں بھی اس کو نیکیاں عطا فرما دیتا. حضرات محترم پیارے اسلامی بھائیو، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. پھر ابو ہریرہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ دوڑتے پھرتے تھے کہ مجھے کوئی گھر کا پتہ. لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اس گھر کو جا کے پا لیا. پھر کہا کہ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، مسئلہ اس طرح تھا، میں نے غلط بتایا تھا. اللہ کے رسول نے اس طرح بتایا ہے کہ جو توبہ کرے، توبہ میں اخلاص ہو، اللہ پاک اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، چاہے تو اس کے گناہوں کے بدلے نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. اس خاتون نے بھی کہا، ابو ہریرہ یہ فلاں باغ جو ہے میں نے صدقہ کیا ہے اور یہ اللہ کے راستے میں دیا ہے، میں نے یہ اسلام کے لیے وقف ہے. پتہ چلا اے عاشقوں، اے بخشش کرانے والوں، توبہ کے لیے صدقہ بھی دینا ہوتا ہے. اس لیے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی، ہاں ایسے اللہ کے ولی ہیں. آپ نے کل سے دعائیں دینا شروع کر دی، یا اللہ کہ جو میرا مدنی بیٹا، مدنی بیٹی کوشش کرے اپنے مرحومین کے لیے، اپنے لیے 1500 ہو سکے تو 15 لاکھ یا جتنا بن سکے صدقہ دے دے اس رات. اے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ اپنے حبیب کا جلوہ نہ دیکھ لیں. یہ ابھی سیالکوٹ سے ایک امام نے بتایا، ابھی بھیجیے. انہوں نے کہا رات کو پیر صاحب نے اعلان کیا، میری امی نے فوراً دے دیا کہ پیر صاحب نے اعلان کیا ہے، مرید کا کام ہی یہی ہوتا. فوراً 1500 دے دیے. کہا دوسری رات سوئی تو اللہ کے حبیب کا دیدار ہو گیا. جن کو پتہ ہے لذت ہے وہ تو سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں ذوق سے کہ سرکار کے دیدار کی کیا بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح بہت سارے لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں، اور بھی ہیں ایک پنڈی کے، وہ بھی ہمارے جو ہے نا مدرسے کے خود کفیل ہیں. وہ اس نے بھی کہا کہ میں نے بھی صدقہ پیش کیا. پیر صاحب نے کہا تو یہ پتہ چلا اس توبہ کے لیے اس اجتماع میں صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. بندے کے اعمال کے سبب بلا جو مقدر میں لکھی ہے وہاں سے اترتی ہے،
اور بندہ اللہ کے حکم سے صدقہ دے دیتا ہے، ادھر سے صدقہ اٹھا ادھر سے بلا آئی، فرمایا قیامت تک اس کا صدقہ اس بلا کو نہیں نیچے اترنے دیتا۔ یہ ہے ولی کامل نے ایسے کہہ دیا تھا صدقہ دو، جو اللہ کے راستے میں صدقہ دے کیا وہ غریب ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے صاحبو یاد رکھو، یہ صدقہ دینا اس رات کے خصوصی اعمال میں ہے۔ ہاں، نوافل پڑھنا، تلاوت کرنا قبر کو روشن کر دیتا ہے، یقین مانیے۔ اور میں بیان بھی قرآن کے فضائل میں لے کے آیا تھا، مگر یہاں کچھ سچویشن اور تھی، تو اس لیے میں نے یہ توبہ کے لیے اس کی ضروریات، اس کی اہمیت، اس کی افادیت، توبہ کی کس طرح جائے، توبہ کے لیے کیا راستہ ہے، یہ صدقہ دینا، نوافل پڑھنا، روزہ رکھنا۔ اس لیے ہمارے شیخ کیا کرتے ہیں، جو ان کے پاس پہلے بیعت ہونے کے لیے جاتا آپ 3 روزے رکھاتے ہیں، بعض اولیاء کا طریقہ ہے۔ اب اس میں اکثر کل کا روزہ رکھیں گے اور اس کی فضیلت بیان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں، نامہ اعمال تبدیل ہوا تو میں روزے سے ہوں، حالانکہ آپ کی برکت سے تو آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں بخشے گئے، آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ بخشے گئے۔ تو یہ کل کا روزہ بھی رکھنا ہے، اور ہمارے حضرات نے سحری کا بندوبست بھی کیا، ماشاءاللہ آپ کے لیے سحری کا بندوبست بھی ہے، مگر سحری کا بھی ہے، کچھ سیر ہوں گے کچھ سحری رکھیں گے، سمجھ آگے، اشارہ کافی ہے۔ ہاں، سیر والے جو ہیں سحری بھی کریں مگر سحری بھی کریں۔ اور یاروں کو ایسا انتظام نہیں کیا انہوں نے، یہ ہمارے حاجی جو تشریف فرما ہیں، بہت سارے حاجی، اور یہ ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، ہمارے پرانے اسلامی بھائی ہیں، حاجی عبد الوحید صاحب اتاری ہیں جی، اور اسی طرح ہمارے اپنا حاجی نجف صاحب ہیں، حاجی خادم صاحب ہیں، ماشاءاللہ ہمارے نوجوان اب آ گئے، پرانے تو ہم آپ کے ساتھ چلتے تھے جن کو جانتے ہیں، تو آپ نئے، ہمارے تو اب نوجوان آ گئے نا، الحمدللہ۔ اور جس تحریک میں نوجوان ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، تحریک زندہ رہتی ہے۔ ہاں، اب ہم پس پوش چل گئے، پیچھے چلے گئے، اب ہمارے نوجوان آگے پھر یہ آگے اور نوجوان، پھر آگے اور نوجوان، انشاءاللہ یہ پوری کھیپ تیار کر دی انہوں نے۔ دل خوش نہیں ہوا آپ کا؟ کھیپ تیار کر دی انہوں نے۔ ہاں، پتہ ہے آپ ایسے نہیں بیٹھے اس اجتماع میں، حافظ بیٹھے ہیں، قرآن مکمل کر کے بیٹھے ہیں، ناظرہ مکمل کر کے بیٹھے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ ہاں، میں تو اسی پہ بیان کر کے آیا تھا، مگر یہ بات کرنا بھی ضروری تھا۔ صدقے کا اگر ذہن نہیں بنا، یہ سب سے بڑا نسخہ ہے۔ کہتا ہے کہ میری پریشانی دور ہو صدقہ دے، فرمایا بیماری دور ہو صدقہ دے، خود اللہ کے حبیب اور ہم بیماروں کے طبیب، فرمایا اپنے بیماری کا علاج صدقے سے کرو۔ ہاں، صدقہ دے دو، انشاءاللہ بیماری دور۔ یہ ذہن بنایا ہم۔ اور 1500 کو کیا ہے آج کے دور میں؟ آپ کو پتہ نہیں کتنے قاریوں کی تنخواہ مل جائے گی، کتنے اساتذہ کی تنخواہ چلی جائے گی، اور آپ کا صرف 1500، وہاں تو اربوں روپے کے اخراجات ہیں، کروڑوں کے اخراجات ہیں۔ اور یہ تھوڑی ہے کہ صرف آپ کے اس ادارے میں یہ بچے، یہ تو بہت تھوڑے سے بچے ہیں، آپ بڑے شہروں میں جا کر دیکھیں کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ یہ لاکھوں کی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں مدرسے ہیں۔ یہ سب جگہ آپ کا حصہ پہنچ جاتا ہے جب آپ دعوت اسلامی کو دیتے ہیں۔ میرے پیارے میٹھے، اس اپنے ادارے میں الحمدللہ یہ آپ کے تعاون سے 19 جو ہے طلباء
साल भर में 19 तलबा हाफिज कुरान बन गए। देखो ना, वसूली हुई ना, वसूली हुई। अब इसके फजीलत बनाना शुरू करूं तो ये टाइम मेरा मुकम्मल है, कहीं और भी जाना है। तो ये कुरान मजीद फुरकान हमीद कि जिस बच्चे ने एक दफा नाजरा पढ़ लिया, एक दफा तो उसकी मां की भी उसके बाप की भी बख्शिश हो गई। जो हाफिज कुरान बन गया, उसकी फैमिली मेंबर में से 10 बंदे वो हाजी नमाजी नहीं, गुनाहगार जो जहन्नम का टिकट लेके बैठे हैं। हाँ, अपने गुनाहों के सबब अल्लाह की तरफ से ये इजाजत होगी इनको कि तुम अपने 10 फैमिली मेंबर जो रिजेक्टेड, तुम इनकी शफाअत करो, हम जन्नत में दाखिल कर देंगे। और वो लोग तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, ऐसे बैठे हो। कितनी बड़ी बात है। तो ये 19, पता लगे 19 खानदान, ये 19 हाफिज कुरान नहीं, 19 खानदान हैं। दावत इस्लामी ने जिनको जन्नत का रास्ते का पता बता दिया। ये सब आपके तामुन से। आपने कुछ लगाया तो हमने आपको दिखाया। आप कुछ बढ़ाएं, हम भी और बढ़ाएंगे। हाँ, सौदा तो देख लें आप, सौदा अगर फायदे का है तो कर लें। इसी तरह 32 तलबा वो हैं जिन्होंने नाजरा कुरान मुकम्मल कर लिया। 32 खानदान, एक दफा तो हो गई बख्शिश। हमें यकीन है जो हमारे आका ने फरमाया, सच फरमाया, हक फरमाया। तो अब तक 65 तलबा, यहां कुछ साल हुए जो सिलसिला शुरू हुआ, 65 तलबा किराम हाफिज कुरान बन चुके हैं। कोई आलिम बन रहे हैं, कोई किसी इदारे में पढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, सफर जारी है। ठीक है ना जी, ये सब आपके तावन से। इसी तरह 170 तलबा नाजरा कुरान मजीद भी पढ़ चुके हैं और इखराजात सब आपके सामने हैं। मगर आज हम मदरसे वालों के लिए नहीं कह रहे, मदरसे में आप करते रहते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये इतनी बड़ी